عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. تین چیزیں واجب کفائی. ایک پڑھنا جاہل کے لیے، علم حاصل کرنا جاہل کے لیے. ایک علم دینا عالم کے لیے. اور تیسرا وہ عالم جن چیزوں کو نہیں جانتا ہے، عالم ہے لیکن کچھ چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اس کو حاصل کرے تاکہ دوسروں تک پہنچا سکے. یہ سب واجب کفائی ہے، اور اس کے لیے روایات کثیرہ ہیں ہمارے پاس، متواتر. اس میں پیغمبر کی وہ وصیت بھی کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں. یعنی ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی سیکھے اپنے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنے واجبات کو ادا کرنے کے لیے. مثلا شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے، ازدواج کے کیا واجبات ہیں، کیا محرمات ہیں، یہ جانتا ہو، اور خود بھی سیکھے اپنے لیے اور دوسروں کو سکھائے. یہ واجبات کے لیے اور محرمات کے لیے. لیکن مستحب اور مکروہ کو سیکھنا واجب نہیں ہے. اگر انسان زیارت عاشوراء کو سنے اور سمجھے تو بہترین مقام ہے اس تک پہنچنے کا. ممکن ہے کہ تأمل و تدبر کے ساتھ اگر زیارت عاشوراء کو سنے تو شاید اس کا ثواب زیادہ ہو. اللہ کے جو نام ہیں یعنی اسماء حسنہ، اس میں اجماع ہے مسلمین علماء کا کہ یہ توقیفی ہے، یعنی خدا کی طرف سے یا معصوم کی طرف سے طے ہوئے. وہی نام جو قرآن میں موجود ہیں یا روایات میں ہمارے پاس ہیں. جیسے قرآن میں ہم جبکہ الزار کہنا خدا کو جائز نہیں کیونکہ اسماء حسنہ میں نہیں آیا ہے، تو یہ توقیفی ہے. بعض روایات میں ہے. واجب الوجود کہنا چونکہ ظاہراً روایات میں آیا ہے لہذا اس پہ حرج نہیں ہے. مرزا قمی نے فرمایا کہ ہم دلیل کے محتاج ہیں. جو جہاں پر حجت ہے وہاں کہیں گے، جہاں حجت نہیں ہے وہاں ہم نہیں کہیں گے.
مشہور یہی ہے کہ بڑا بیٹا. فقیہ اپنے دلائل کی بنا پر فتویٰ دے گا، جو بھی دلیلیں اس کے پاس ہیں اس دلیل کی بنا پر فتویٰ دے گا، جو بھی دلائل اس کے سامنے آئیں گے. استصحاب یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ پانچویں نہیں ہے، پانچویں رکعت نہیں ہے اور بیٹھ جائے گا. اب جب بیٹھ جائے گا تو 3 اور 4 کا بیچ کا شک اور 4 کا بنا رکھ کے نماز ختم کرے گا اور ایک سجدہ سہو کرے گا. احتمال دے رہا ہے کہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، بیٹھ جائے گا فوراً، قیام کو ختم کر دے گا. بالکل ویسے ہو جائے گا 3 اور 4 والا شک کی طرح. تشہد اور سلام پڑھے گا، نماز کو ختم کر دے گا، پھر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا اور 1 سجدہ سہو کرے گا. قیام غیر بقا. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں 1 سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کرے گا، لیکن ایک بار سجدہ سہو کرنا مطلب اس کے اندر 2 سجدے تشہد اور سلام ہے. ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے شرائط ہیں. شرائط جیسے اپنے آپ میں بہت سی چیزیں، جیسے نماز میں طہارت شرط ہے، استقرار شرط ہے، قبلہ شرط ہے. اگر شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. امام حسین کی زیارت کے لیے عظیم ثواب ہے ان شرائط کے ساتھ، اور اسی طرح تمام چیزیں. اگر تمام شرائط جمع ہو جائیں تو وہ اس کے حساب سے، نہیں ہو الگ حساب ہے. آگ جلاتی ہے اور اس پہ شرط ہے کیا کہ جس چیز کو قریب ہو. مثال کے طور پر آگ جلاتی ہے لیکن اگر لکڑی 10 قدم دور ہو، 20 قدم دور ہو، آگ سے نہیں جلے گی. اسی طرح اگر لکڑی گیلی ہو، 5 دن اس کو پانی میں ڈبو کے رکھا ہے، اب وہ آگ اس کو نہیں جلا پائے گی کیونکہ رطوبت روکے گی آگ کو عمل کرنے سے. تو اقتضاء یہ ہے کہ آگ جلائے لیکن معنی ہے نمی، معنی ہے دوری. اس کو کہتے ہیں اقتضائیات، مقتضی،
کہ معنی یا رکاوٹ نہیں ہوگی تو عمل کرے گا. تھوڑی سی اب آواز کو بڑھا دیں. اگر خلوت ہو جائے کہ یہ خلوت ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ڈرائیور ہے، ٹیکسی میں بیٹھا ہے، ایک نامحرم اور خاتون وہاں بیٹھی، تو یہ خلوت نہیں ہے. جہاں جہاں خلوت کا مصداق ہو وہاں جائز نہیں، لیکن جہاں خلوت نہیں مانا جائے یا نہ کہا جائے تو وہاں جائز نہیں ہے. اگر مرجع نہیں ہو اور ثابت نہ ہو اس کی مرجعیت تو تقریر جائز نہیں ہے. بعد کے اعمال کو دیکھے کہ اگر کسی ایک مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کو مخالف دوبارہ انجام دینے پڑے گا. سورہ فاتحہ، سورہ حمد، اس پہ تو اجماع ہے کہ اس کو پڑھنا ہی ہے واجب نماز میں. اب اس میں یہ کہ نماز میں سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پورا پڑھنا ضروری ہے یا کچھ آیتیں بھی کافی ہیں، یہاں پر علماء میں ہے، لیکن مشہور فقہا یہ ہے کہ ایک پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے. بعض نے کہا کہ انہیں پورے سورے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا سا بھی پڑھ دیا قرآن کافی ہے. بعض کا کہنا ہے، اختلافی ہے. جیسے ڈاکٹرز آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں اس پر اس کا علاج یہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بالآخر یہ ایک شخص جو کسی چیز کے اندر کا جانکار ہے اور ایکسپرٹ ہے تو وہ اپنا نظریہ رکھ سکتا ہے اور اپنے رائے کے لحاظ سے عمل کرے گا یا دوسروں کو نتیجہ دے گا. اگر صاحب مدارک زندہ ہوتے، آپ بھی ان کے مقلد ہوتے، اس وقت ہوتے تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے تھے. لیکن آج ان کی بات پر عمل نہیں کر سکتے.
اتفاقاً اس مسئلے میں روایت بھی موجود ہے. فضیلت غیر علم و غیر امامت. ہم امام ہیں. فضیلت ایک الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، امام الگ چیز ہے. روایات یکسانشون 14 معصوم علم کے لحاظ سے سب 14 معصوم برابر ہیں، علم میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے. قد علم پیغمبر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہی علم ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس ہے. روایات اس کے اوپر، ہاں فضیلت میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. ہم مشکل بالجهات ما نمیدونیم به چه جهت، شاید جز اجتهاد ہمیں جہت نہیں معلوم. ما نمیدونیم، فقط ادله داره از روایات استفاده شده. دلائل ہمارے پاس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کہ سب سے افضل ہیں، پیغمبر کے بعد امیر المؤمنین ہے، پھر جناب زہرا ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، افضل ہیں. اور روایات کے لحاظ سے همشون امامت دارن، اما غیر از سب امام ہیں، سب کے پاس امامت ہے ندارن. غیر زہرا. حجت جناب زہرا کے پاس امامت نہیں ہے لیکن حجیت ہے، حجت ہے. ریاست دین و دنیا امامت مطلب ریاست دنیا اور آخرت کی. ولد حضرت زہرا حجت ہیں، ائمه هست، اما امامت علی ان کے تمام بیٹے اور ائمہ ہیں لیکن امام نہیں ہیں، حجت ہیں. دلیل یک نورن، اما یکی نورش قوی تره، یکی شغل تمثیلش قوی تره. ایک نور ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن ممکن ہے کسی کا نور زیادہ ہو، کسی کا نور کم ہو. دیدم جدی خیر منی، ابی خیر منی. امام حسین نے خود فرمایا جدی خیر منی، ابی خیر منی، امی خیر منی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھ سے افضل ہیں. یعنی یعنی درو یعنی تعارف را آپ کہہ رہے کہ امام تعارفی جملے بول رہا تھا، مبالغے وہ کہہ رہا تھا. نہیں، امام نہیں کر سکتا. خودشون امام حسن امام حسین سے افضل ہیں کہ نہیں؟ خیر یعنی چی؟ اخی خیر منی امام حسین کا جملہ. خیر کا مطلب کیا ہے؟ افضل ہونا. مستی بهتره یا تعارف داره؟ ها؟ کیا واقعاً بہتر ہیں یا صرف انکساری ہے؟ نہیں، امام حقیقت کو بیان کرتا ہے. نه عرض کردم در علم دلیل داریم که 14 معصوم علمشون قد هیچ کدوم مشترکشون نیست، اما در مراتب و فضیلت فرق دارن، اونم دلیل و فقط دیکھیں علم میں برابر ہے، صرف مراتب مختلف ہو سکتے ہیں. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کا باقی 13 سے فرق یہ کہ پیغمبر نبی ہیں، باقی 13 اوصیاء ہیں، نبی نہیں ہیں. لیکن علم میں سب برابر ہیں، افضل از شاید چیش سب نور واحد ہے لیکن ایک اس سے بہتر ہے. قوی تره. یا شاید ان کا نور قوی ہو، ان کا کم. تو ہمیں صحیح وجہ نہیں معلوم، لیکن یہ معلوم ہے کہ اختلاف کچھ بافضیلت ہے، کسی سے زیادہ ہے، کوئی کم ہے. ہاں علم میں ایک ہے. حتی فضیلت یعنی امامزان فضیلتشون مثل فضیلت امام حسین، وقت روایت داره که نه امام حسین افضلن. جب ہمارے پاس روایت ہے کہ امام حسین افضل ہیں باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے 9 بیٹوں سے، تو پھر ہم کیسے کسی کو ان کے برابر کہہ سکتے ہیں؟
مختلف ہے، دنیا کی مختلف سختیاں ہیں، عطف داره یعنی علاقه داره میپیچه دنیا و در ظهور که این آیات هم خوندن، این آیات هم در ظهور خوب میشه، یعنی جس مشکلات طرح دنیا سابقه در وقت ظهور از میں بین سختیاں ہیں، بعد از شماسا یعنی بعد از وقت ظہور روایت کہتی ہے ختم ہو جائے گی، سختیوں کے بعد سکون ہے، سختی هاست دنیا میں سختیاں ہیں، سختی ابھی ہم سختیوں میں ہیں، حضرت ظہور کریں گے ہم آرام مش میں ہو جائیں گے، سکون میں ہو جائیں گے. یکی از این سختی ها مثل علاقه مادر به بچهش دنیا اینجوری میشه با مردم، یعنی خوب میشه جیسے ماں ہے، ماں اپنے بچے کو سختیوں میں، خب حضرت علی حالات میں اس کو بعد حضرت لباس پہنا دیتی، اڑا دیتی تاکہ وہ بچ سکے، محفوظ ہو سکے. آیاتی هم که تلاوت فرمود حضرت علی صلوات الله علیه آیات ظهور حقا يعني يعتقد بأنه إمام تجب طاعته عارفن بحق کا مراد یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ امام ہیں يعتقد إمامته اور ان کی اطاعت واجب ہے. يعتقد بإمامته وأنه إمام مفترض الطاعة يجب طاعته. نعم نعم یعنی امام کو امام واجب الاطاعہ سمجھتا ہے، یہی حق معرفت ہے. مع الشروط الثلاثة. نعم مع الشروط الثلاثة. 3 شرطوں کے ساتھ ہاں. يقلد هذا العالم، يقلده مو واجب تقليد العالم اعتمادا على قوله، هذا على الاصطلاح العلمي سده إذا الأعلم قال تقليد العالم مو واجب اگر عالم کہے لا لا يجوز کہ عالم کی تقلید واجب نہیں ہے تو آپ اس کی تقلید پہ کرتے ہو، کسی غیر عالم کی تقلید کر سکتے ہو. هذا يقول تقليد العالم مو واجب وإنما فضيلة فيعتمد عليه ويقلد شاید أما إلى غير الأعلم يقول تقليد الأعلم مو واجب لیکن اگر عالم عليه هذه غیر عالم کہے کہ عالم کی تقلید واجب نہیں ہے تو وہاں پر اس کے فتوے پہ عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ عالم کا فتویٰ اہم اس کی. صاحب الجواب ہاں اگر عالم کہے کہ غیر واجب ہے، في زمان صاحب الجواب صرف فضیلت ہے، تو ہم اس کے اوپر صاحب الجواهر يكون أعلم من بقية الزمانة اگر ہم کہیں مثلا صاحب جواہر اپنے زمانے کے تمام فقہا سے عالم تھے مو واجب صاحب الدولة اور وہ کہے کہ واجب نہیں ہے تو ایک حجت ہے. لیکن اگر غیر عالم کہے تو ضروری نہیں اس کی تقلید. لأنه مسلم تقليد العالم جائز مسلم ما بيه کیونکہ یہ تو معلومی ہے. واجب أو مو واجب هل واجب أو مو واجب شنو مو من باب الاحتياط يعني القدر المتيقن قدر متيقن یہ کہ جائز ہے. في لا أنا هذه مسألة الجماعة بثلاثة شروط تقليد الأعلم يجب وهم يجب احتياطا للجزية مو کوئی بعض نے فتویٰ دیا ہے نہیں ہے، احتیاط کی ہے کہ تقلید عالم لأنه يجب في تلك المسألة لا يجب تقليد احتیاط یہ ہے کہ واجب احتیاط واجب ہے کہ عالم کی تقلید کی جائے. هل ابتلاء هذا الموارد تو اگر اختلاف ہو جائے عالم اور غیر عالم میں کسی فتوے میں تو یہ مبتلا ہو سکتا ہے پریشانی میں. نعم هذه الشروط على الأحوط وجوبا يجب
نه چرا نتونه عامیه چرا تقلید غیر اعلم چون تقلید اعلم یقینا درست تقلید غیر اعلم درست معلوم ایک عامی ہے، اگر وہ عالم کی تقلید کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یقیناً عالم کی تقلید درست ہے. بله اگه اعلم گفت تقلید اعلم واجب نی میتونه اعتماد چون اعتماد بر اعلم مسلما درست همین بله خسران یعنی معذر نی هیچ اشکال نداره لحاظا صاحب آلات فرموده باطل همه تقریبا حاشیه کرده لہذا صاحب عروہ کے اس وسیلے پر تقریباً سب نے حاشیہ کیا. نه مریضی که خودش نمیدونه مرضش چیه داروش چیه باید تقلید از یه پزشک کنه یا نه وہ انسان جو مریض ہے، بیمار ہے، کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے دوا لے؟ اگر وہ اس کو نہیں معلوم ہو علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ خود ڈاکٹر ہے، خود ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر خود ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ جا کے پوچھے گا ڈاکٹر سے. اسی طرح احکام ہے. غالبا آقایون گفتن ارشادیه من عرض کردم در علم کسایی که زیادہ تر لوگوں کا ارشادی کا ہے اس مسئلے کو. عرض ملتقط انسان چه اشکال داره بگیم مولوی کہ وہ اکثر لوگ جو احکام ارشادی اور مولوی کا فرق نہیں سمجھتے، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارشادی حکم نہیں ہے بلکہ مولوی حکم ہے، یعنی مولا کا حکم ہے. اور موقع اردبیلی نے یہی بات ہی کہی ہے. نه خلاف ظاهریه بار ایک ہی بار عذاب ہے، دو بار عذاب نہیں ہے.